صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. السلام علیکم ناظرین، سیرت رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری. پروگرام کے آغاز میں قاری مدثر رسول صاحب اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے پروگرام کا آغاز کر رہے تھے. سیرت رمضان میں ہم بات کریں گے، آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے طاق راتوں کی فضیلت کے حوالے سے. لیکن اگر ہم ماہ سیام کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، تمہارے لیے روزے بھیجے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی لوگوں پر بھیجے گئے، جیسے کہ تم سے آنے والی پہلی قوموں پر ہم نے لازم و ملزوم قرار دیے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو اور پرہیزگاری کی طرف آ سکو. اسی ماہ سیام کی یہ برکات و فضیلت ہے کہ جہاں پر اگر ہم ایک بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرنے کی اگر نیت بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا دگنا ثواب دیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کا دگنا ثواب ملے گا. اور یہ وہ ماہ سیام ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. یعنی اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور اگر ہم روایات کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں، احادیث کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر میں تمام تر شیاطین کو قید کر لیتا ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہی پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کہہ دو اپنے بندوں سے کہ یہ مجھے پکارا کرے، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے ہمارے لیے رحمت لے کر آتا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ظاہری زندگی کے لیے رحمت مانگتے ہیں. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہمارے لیے مغفرت لے کر آتا ہے، یعنی کہ ہم دنیا سے جانے کے بعد جو برزخ تک کا سفر طے کریں گے اس میں ہم اللہ کی مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا عشرہ جو کہ شروع ہو چکا ہے، جس میں ہر شخص یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم لوگوں کو ہمارے اعمال نامے دیے جائیں گے، اور روز محشر ہر شخص اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ ہمیں اس وقت دوزخ کی آگ سے بچایا جائے، برزخ کی آگ سے دور رکھا جائے. اور برزخ کی آگ سے دور رہنے کے کیا طریقے ہیں؟ یہ وہی ماہ سیام ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور یہ بھی سیکھنا ہے کہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، احکامات خداوندی کیا ہیں، احادیث نبوی ہمیں کیا پیسج دیتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر ہم طاق راتوں کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں مین اور کتاب مبین کی قسم، یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں. اس رات میں ہر حکمت والے کا امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہماری جانب سے ہی حکم ہوتا ہے، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں. تیرے رب کی رحمت ہے، بلا شبہ وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اگر ہم دوسری طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں، قرآن پاک میں ایک اور طرف ارشاد ہوتا ہے، یعنی ہر کام لوح محفوظ سے لکھنے والے فرشتوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. سارے سال میں اموات و رزق اور جو کچھ اس سال کے آخر تک ہوگا وہ سب لوح محفوظ سے منتقل ہو جاتا ہے اور ہر امر محکم ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی تغیر اور تبدیل نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ جو طاق راتوں کی فضیلت ہے اس میں آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے. ایک دن تقدیر لکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد تائید کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اسے مستقل کر دیا جاتا ہے. اب ان طاق راتوں کے سلسلے میں ہم نے اس طاق رات کو کس طرح سے ڈھونڈنا ہے، احادیث اس حوالے سے کیا فرماتی ہیں. اگر ایک طرف ہم رخ کر کے دیکھتے ہیں تو احادیث میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو سلامتی والی رات قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں اس رات میں تمام تر شیاطین جو ہے انہیں قید کر لیا جاتا ہے. یہ رات شیاطین سے سلیم رہتی ہے اور وہ کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتے ہیں. اس رات کی فضیلت و برکات بہت زیادہ ہیں. اور تیسرا عشرہ اپنے ساتھ بھی ایک بڑی فضیلت لے کر آتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے فرمایا کہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا جائے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو ہم جوائن کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں، مفتی بہرام شاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعت خوان ہیں اویس رضا صابری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ محمد اصغر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں سیاسی رہنما ہیں عزبہ کاردار صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. مفتی بہرام صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں طاق راتوں کی فضیلت کے حوالے سے، اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ مجھے اور میرے ناظرین کو یہ تیسرا عشرہ جو ہمارے لیے ایک رحمت کا عشرہ ہے، گو کہ اب یہ جب عشرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم اختتام کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہوا ہوتا ہے
اب دل بھی آپ کا جو ہے افسردہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور ایک دم سے جب آپ ایسا خداحافظ کہنے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ عشرہ ہمارے لیے کیا لے کر آتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان کا آخری عشرہ جسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور اس عشرے کے اندر جو دعا زبان زد عام ہے وہ ہے اللہم اجرنی من النار، کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ، ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور ساتھ ہی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی کو سربراہی حیثیت حاصل ہے اور ہر آدمی سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بالکل، آج دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، مجھے کیا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں جس کی ذمہ داری ہے اسے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اور آخری عشرے کی فضیلتوں میں سب سے فضیلت زیادہ اس ایک رات کو ہے جسے اللہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ بے شک، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کے بارے بتانے آئے تھے، لیکن دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس کا علم اٹھا لیا، اور پھر فرمایا گیا کہ اس کو ڈھونڈنا ہے، اور ساتھ سہولت یہ کر دی کہ 5 راتوں میں سے ڈھونڈنا ہے۔ عشرے کے اندر تو 10 راتیں ہوں گی، لیکن فرمایا 5 راتیں۔ آج ابھی تھوڑی دیر میں دوسری طاق رات کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا، 23ویں شب شروع ہو جائے گی، 25، 27 اور 29، اس کے بعد 3 راتیں ہو رہے ہیں۔ اب اس کو اگر دیکھا جائے تو بہت سی حکمتیں اور بہت سی مزیدار باتیں ہیں، وہ یہ ہیں، ایک قاعدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اصل کی پہچان نقل سے ہوتی ہے، کہ الاشیاء تعرف بازدادھا۔ آپ کہیں بھی کسی ایڈریس کو بھی لکھنا ہو نا تو کئی دفعہ اپوزٹ لکھا جاتا ہے کہ سامنے یہ ہے، تو کسی بھی چیز کی معرفت جو ہے نا وہ اس کے مخالف سے ہوتی ہے، متضاد چیز سے ہوتی ہے، اصل کی پہچان نقل سے ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، اور ان سے تابعین، تبع تابعین، یہ سلسلہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جس رات کو ڈھونڈنے کا حکم ہے نا، یہ اسی کو ملے گی جس کی پورے سال کی راتوں پر نظر ہوگی۔ جب تک ساری راتوں پر نظر نہیں ہوگی تب تک امتیاز کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور سید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی قدر کرو گے نا وہ شب قدر ہوگی۔ اور یہ رات وہ ہے جس کو ڈھونڈنے کا حکم ہے، ہر سال سیم تاریخ پہ نہیں، یہ رات گھومتی ہے، چکر لگاتی ہے۔ پھر اس میں بڑا اختلاف ہے کہ یہ رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ پھر ساتھ بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العزت بعض اوقات اتنا مہربان ہوتا ہے کہ وہ ایک رمضان میں کئی دفعہ کسی کو شب قدر عطا کر دیتا ہے۔ کیوں عطا کرتا ہے؟ کہ بندے نے محنت پوری کی ہے، اجر پورا کیا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں پھر بات وہ آ جاتی ہے کہ وہ پہچاننے کا بھی ایک صلاحیت، معرفت، بالکل، جس نے وہ راتیں جاگ کر گزاری ہیں، جسے پہچان ہے کہ اس رات میں اور اس رات میں کیا ڈیفرنس ہے۔ یہیں پر میں ایک بات ایڈ کر دوں، آپ کی بات سے میرے ذہن میں آئی، اس رات کی علامتیں ایک بندہ کہے گا میں 20 سال سے اعتکاف کر رہا ہوں، 40 سال سے کر رہا ہوں، مجھے ملی نہیں، مجھے نظر ہی نہیں آتی، تو ان علامتوں کو دیکھنے کے لیے بصر نہیں بصیرت کی ضرورت ہوگی۔ سر کی آنکھوں کی بجائے دل کی آنکھوں سے کام لینا ہوگا، اور پھر یہ رات ملے گی۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں بتاؤ کہ ایک بندہ پورا اجر کرے، اپنی مزدوری پوری کرے، محنت پوری کرے، تو ان کا کیا صلہ ہے؟ یا اللہ ان کا صلہ یہ ہے کہ انہیں پورا اجر دیا جائے، یعنی کہ بغیر کٹوتی کے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے ان کی محنت کا اجر پورا دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بندہ ہر رات شب قدر کی فضیلت بھی پا سکتا ہے۔ شب قدر سب جانتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور صحابہ کرام متاثر ہوئے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ جسے حضرت شمعون کہتے ہیں، اس کی عبادت سے متاثر ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو ہر رات ایک دعا پڑھ لے، ایک دعا صرف، اور 2 جملے اس میں ہیں، وہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اسے اس رات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم۔ جو یہ پڑھے گا اسے اللہ رب العزت شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا اللہ قیامت کے دن جس میزان پر عمل تولیں گے وہ کتنا ہے؟
اس کا سائز کیا ہے، وہ کیسا ہے، میں نے دیکھنا ہے۔ اللہ نے حجابات ہٹائے، کہا آسمان پہ نظر دوڑائے، وہ نظر آئے گا۔ حضرت داؤد نے جب دیکھا نا تو اس کا حجم دیکھ کے، لمبائی چوڑائی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ہوش ختم ہو گیا۔ پھر جب افاقہ ہوا نا تو عرض کرنے لگے یا اللہ، ساری کائنات، دنیا نہیں، زمین نہیں، آسمانی ساری کائنات بھی اگر ایک پلڑے میں رکھیں تو اس کا کونا نہیں بھر سکتا، یا اللہ کن کا عمل ہوگا پورا پورا پلڑا بھر دے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ داؤد آپ نے ابھی میرا میزان دیکھا ہے، میری رحمت تو نہیں دیکھی نا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پورا میزان بھرنے کے لیے 2 جملے ہیں بڑے ہلکے، اللہ کو بڑے پیارے، ادائیگی بھی بڑی آسان ہے۔ وہ جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بندہ یہ جملے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت پورا میزان جو ہے وہ بھر دیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور جب ہم جا کے نماز میں سجدہ کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو یہ وہ کلمات ہیں کہ جو ہم اس رب ذات کی بڑائی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں طاق راتوں کے حوالے سے، لیلۃ القدر کی رات، اور پھر یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں کے اندر نزول قرآن بھی ہوا ہے۔ ویسے تو ماہ سیام ہمارے لیے برکات کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے منسوب کیا ہوا ہے، لیکن اس مہینے میں بھی بالخصوص اپنے لوگوں کے لیے ایک اسپیشل رات کو رکھ دینا، پھر اس کی تلاش کا عمل اس میں رکھ دینا، راز جو خداوندی ہے پھر اسے ڈھونڈنے کی بھی بات کرنا کہ ڈھونڈو اے میرے بندہ مومن، کس رات کو تلاش کرو کہ وہ کس رات میں ہے۔ آپ اس رات کی فضیلت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے جی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور عظمت بخشی ہے کہ یہ باقی تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ بے شک۔ اور اس کی اللہ نے وجہ بھی بیان فرما دی کہ اس کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید نازل ہوگا، اس لیے یہ اب اسی لیے پورا کا پورا رمضان اگر اس کا آپ ہر دن دیکھیں، ہر رات دیکھیں، جی، تو اس کی اپنی ایک شان ہے، اس کی بالکل اپنی ایک عظمت ہے۔ مثلا دیکھیں اس مہینے میں کے متعلق ہی، رمضان المبارک کے متعلق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے نفل نماز پڑھتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، بالکل اور جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے 70 سے لے کے 100 فرائض تک کا ثواب ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو نفل پڑھتا ہے اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، یعنی اتنی زیادہ بڑی فضیلت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ، کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بے شک، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور جو شیاطین ہیں ان کو زنجیریں لگا دی جاتی ہیں۔ بالکل گویا ہر وہ تمام عمل یا وہ تمام جو ہے کیا کہتے ہیں دائیں جو ہیں جن کی وجہ سے انسان کے بھٹکنے کا یا عمل نہ کرنے کا کوئی شائبہ موجود ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر اس رات کی فضیلت کا آپ دیکھیں، جیسے ہم ابھی محترم میرے سے پہلے بھائی جی بیان کر رہے تھے کہ اس بات کو جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات آئی کہ بھی بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی تو 1000 سال عمر یا 1000 سال تک وہی باتیں کرتے رہے، یعنی اس اعتبار سے تو درجے اور ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، بالکل تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی کہ وہ لوگ باقی تمام امتیں، باقی تمام لوگ جو ہیں وہ اگر 1000 سال سے بھی زیادہ عبادت کریں گے تو پھر وہ اس ثواب کے حقدار ہوں گے، لیکن امت مسلمہ کا ہر فرد جو ہے اگر اس ایک رات میں عبادت کر لے تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب پا سکتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور جیسے آپ نے کہا نا کہ 1000 راتوں سے بھی افضل یہ رات ہے اور اس کے اعمال ہیں، ہم نے اس کو پہچاننا کس طرح ہے یہ تو ہم آج آپ سے بھی پوچھیں گے، مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آخر اس رات کے اعمال بھی کیا ہونے چاہیے۔ عظمیٰ صاحبہ، رمضان مبارک کا یہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں ہر خاص و عام جو ہے اس کے سونے اور جاگنے کا ٹائم بھی ایک ہو جاتا ہے، گو کہ شاید باقی دنوں کے اندر ہمیں اتنا موقع نہیں ملتا کہ ہم اپنی سوسائٹی میں ارد گرد نظر ڈال سکیں کہ کیا ہو رہا ہے، جو کہ ہمارا فریضہ ہے۔ خود حدیث نبوی بھی ہے نا کہ مسلمان کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ وہ جو سلام کرنے میں پہل کرے، جو عیادت کرنے جائے، اپنے بھائی کی جا کے حال چال پوچھے، اس کی بیمار پرسی کرے، جو باقی دنوں میں کم نظر آتا ہے وہ اس مہینے میں زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ آپ اس مہینے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے لیے کیا میسیجز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فائزہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ آئی تھنک آئی ایم ویری لکی۔
رمضان شریف جو ہے میرے خیال میں ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، بالکل، اور یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے منسوب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزہ اگر رکھو گے تو خالص تم نے اپنے رب کے لیے رکھنا ہے، بہت خوب، تو اٹ از بٹوین اللہ تعالیٰ اینڈ ہز بندہ۔ میرے خیال میں یہ بہترین موقع ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جو ہماری نسبت ہے اس کو مضبوط کریں، اور مضبوط کسی بھی رشتے میں جو مضبوطی آتی ہے نا وہ محبت سے آتی ہے۔ جی بالکل، پتہ نہیں میرا تو فلسفہ شاید ناقص ہوگا، لیکن میں یہ فیل کرتی ہوں کہ اللہ کی محبت جو ہے نا اس سے زیادہ کوئی افضل چیز ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے نا وہ اللہ کی محبت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی محبت عطا کر، مجھے اپنی رضامندہ عطا۔ اگر وہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے تو سب ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی بے نہیں رہا۔ شک، بالکل، اور جو اگر محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں کی محبت جو ہے اس سے بھی کئی سو گنا زیادہ اللہ تعالیٰ محبت اپنے بندوں سے کرتے ہیں۔ اب ماں سوچیں، وہ تو جان بھی دینے کو تیار ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، بالکل، تو یہ کس قسم کی محبت ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اچھا، اور دوسرے جو میں فیل کرتی ہوں کہ اگر اللہ کی محبت تک پہنچنا ہے تو بندوں سے محبت کرنا بہت لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی لیے حقوق العباد جو ہیں ان کا اتنا امپورٹنس ہے ہماری بالکل مذہب ایسا ہی میں۔ ہے، تو ہمارے ارد گرد جتنے بھی ہمارے چاہے فیملی ہو، چاہے ہماری کمیونٹی ہو، ہماری ہمسائیگی ہو، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے کس قسم کے ہمارے جذبات ہیں، ہم کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کسی بھی طریقے سے اس کی بہتری کر سکیں، اس کی کوئی پرابلم کم کر سکیں، اس کی پریشانی دور کر سکیں، اس کے لیے دعائی کر سکیں، تو لوگوں میں جب آپ لوگوں کا خیال کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے بہترین اعمال میں شامل ہوتا ہے۔ بالکل، کہا بھی تو جاتا ہے رمضان نا کہ تم شریف میں زمین میرے والوں خیال پہ میں رحم اللہ کرو تاکہ تعالیٰ آسمان والا تم پہ رحم اللہ کرے۔ تعالیٰ جو ہے میرے خیال میں رمضان شریف میں لوگوں کے دل کھول دیتے ہیں، اور لوگوں کے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے، وہ ان کو دوسروں کا خیال زیادہ رہتا ہے۔ بالکل، اور کیونکہ ورنہ تو انسان بیسکلی تو سیلفش ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیے بہت سوچتے ہیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی لے لیں، یہ بھی ادھر بھی چلے جائیں، وہ بھی پہن لیں، وہ بھی کھا لیں، وہ بھی پی لیں۔ لیکن اس میں پھر آپ سوچتے ہیں اگر آپ کو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کی خاطر آپ کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا، اب مطلب ہے کہ لیکن پھر بھی آپ کوئی بےایمانی نہیں کریں گے، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ وہ بھی تو لوگ ہیں جن کو کھانا ملتا نہیں ہے، جو حقیقتاً جن کی زندگی میں بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی اب جس طرح غازہ کی میں دیکھ رہی تھی، غازہ میں جو ہو رہا ہے کتنا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ بچے جو ہیں اور جو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو وہ کھانا پورا نہیں مل رہا، گھاس کھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھیں تو وہ لوگ گھاس کو بوائل کر کے وہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی جو دکھ اور تکلیف ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے میں کہتی ہوں محبوب بندے ہیں، وہ ہم سے زیادہ ان کا ایمان مضبوط ہے۔ وہ بچہ اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، میں تو حیران رہ جاتی ہوں کتنی مضبوطی ہے ان کے ایمان کی۔ تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے نا، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اور بلکہ یہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہ بھی کتنا خوبصورت عمل ہے نا کہ وہ ذات جو خود لا مکان ہے، جس کا کوئی مکان نہیں ہے، جو کسی سے نہ جنا ہے، نہ جس کی کوئی اولاد ہے، لیکن جب وہ آپ کو اپنی محبت کا اندازہ بتانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی اس ماں کے رشتے کو اگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ اویس رضا صابری صاحب، جہاں اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، حمد باری تعالیٰ اگر نہ ہو تو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ میں چاہوں گی کہ خوبصورت سی حمد باری تعالیٰ پیش کی جائے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ
اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے جانا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گی مقبول ہوں گی منظور ہوں گی میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بے جا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے
की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और काबे की रौनक और काबे का मंजर, क्या होगा कि वो ज़ात जो ख़ुद ला मकान है, उसने भी अपने नाम के साथ एक मकान को मंसूब कर रखा है। तो जब आप वहाँ जाते हैं, जब आप हाज़िरी करते हैं, तो वो एक ऐसे मंजर होते हैं कि वाक़ईतन इंसान ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि ये मेरी औकात नहीं थी, ये मेरी इस्तिताअत नहीं थी, ये मेरे अमाल नहीं थे कि मैं कहाँ से कहाँ तक का सफ़र करके आ चुका हुआ हूँ। बहराम साहब, हम बात कर रहे हैं लैलतुल क़द्र की फ़जीलत के हवाले से, और जैसे आपने बताया कि और हमने ख़ुद कुरान पाक की कुछ आयात का भी तर्जुमा भी करके देखा कि इस रात की क्या फ़जीलत है। फिर लैलतुल क़द्र की अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इस रात को नाजिल किया है तुम्हारे लिए। हमने इस रात को ढूंढना भी है, अपने आमाल को खुशी और खुजू के साथ पेश भी करना है। हमारी तैयारी किस किस्म की होनी चाहिए, इस रात में कैसे आमाल हमारे होने चाहिए, और इस रात को ढूंढने की अलामात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो इस बात को क्लियर करना होगा कि हमने ये कोई जिस तरह त्यौहार रस्म होता है ना, उस तरह नहीं है कि ख़ास यूनिफॉर्म पहना, लिबास अपनाया, कुछ तस्बीह पकड़ी तो हमें मिल गई। नहीं, इसके लिए हमें वो तब्दीली अपने अंदर लाना होगी जिस तब्दीली का मुतालबा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे किया। मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, वो कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि बचपन में फ़ौत होकर सीधा जन्नत चला जाऊँ। जो बच्चा बचपन में फ़ौत होता है वो ना सिर्फ जन्नती है बल्कि अपने माँ बाप की शफाअत करेगा। और इसीलिए जो नाबालिग बच्चों के जनाजे के अंदर दुआए मग़फ़िरत नहीं की जाती, दुआए शफाअत की जाती है। तो पूछा गया हज़रत अली से, या अमीरुल मोमिनीन, फिर आपका मकसद क्या है? तो अब कहने लगे, मेरा मकसद ये है कि मैं बड़ा होकर अपने रब की मारिफत हासिल करूँ। सुभान अल्लाह। रात को पाने का, ताक रातों को जागना, और एक मखसूस ताक रात शब क़द्र या लैला मुबारका जिसको कहते हैं, उसको ढूंढने का मकसद सिर्फ़ ये नहीं कि बस मुझे मिल गई और मैं खुशियाँ मनाऊँ, बल्कि उसका मकसद क्या है? उसका हकीकी मकसद है रब तक जाना, बल्कि मैं यहाँ रब की मारिफत। ऐड करना चाहूँगी कि आप हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये रात इस तरह से ढूंढी जाए। तो रवायात ये बताती हैं कि जब आपको ज़रबत लगी थी तो आपने जब सूरज तलू हुआ तो उसको देख कर कहा कि सूरज तू गवाह है ना कि तुमने कभी अली को सोया हुआ नहीं पाया, सिवाय उस रात के कि जब हिजरत मदीना के वक्त जब रसूल अल्लाह हिजरत करके जा रहे थे और मुझे अपने बिस्तर पर सुलाया गया था और मैं बिस्तर नबूवत पर सो रहा था, उस रात सिर्फ अली को तुमने सोया हुआ देखा था, वरना बाकी रातों में आपने अली को तो सोया हुआ कभी पाया नहीं। अब देखें जी, ताक रातों को जागने का मकसद सिर्फ शब बेदारी करना नहीं जी। अब कुछ लोग वो कुछ अलामतें देख लिया, मिसाल के तौर पर सूरज निकलेगा उसकी शुआएं नहीं होंगी, रात ठंडी होगी, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है, मौसम बड़ा मुतदिल है। फिर इसी तरह इस रात में कुछ जानवर जिनकी आवाज़ें होती हैं वो भी कम होती हैं। फिर ये वो रात होती है कि इसकी अगली सुबह सूरज जब निकलता है उसके आगे शैतान नहीं होता, वरना हर रोज़ सुबह जब सूरज निकलता है तो उस वक़्त शैतान आगे खड़ा होता है, इसीलिए उस वक़्त कोई भी नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। और ये वो रात होती है कि इसमें किसी जादूगर के जादू का असर नहीं चलता जी। सब जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब लेकिन मसला ये है, ये अलामतें, फिर अगर कोई आम आदमी देखे, कोई कहेगा जी मुझे क्या पता किसी ने जादू किया था, हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे क्या पता कि इस रात को मौसम किस तरह का था, किस तरह का नहीं है। अब इन सारी कामों के लिए, इन सारी बातों को देखने के लिए हमें जो काम करना है वो ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रब्त कायम करना। अब वैसे तो हम कहते हैं कि मैं जनाब मैंने बड़ा समझदार हूँ, बड़ा मेरे अंदर जहानत है कि मैं हर काम वक्त से पहले करता हूँ, मैं बड़ा एडवांस हूँ, एक्टिव क्या प्रो एक्टिव हूँ मैं। तो इस मामले के अंदर भी होना चाहिए और रात ढूंढने का जो हकीकी मकसद है वो देखना चाहिए। देखें इस रात की तायीन का इल्म क्यों उठाया गया? लड़ाई झगड़े की वजह से। और एक आदमी जो फितना परवर है, जो फितना फसाद पैदा करता है, लड़ाई झगड़े करता है, वो किस मुंह से शब कदर ढूंढेगा, ताक रात ढूंढेगा? उसको तो मिलेगी भी नहीं। तो लिहाजा सबसे पहले जो अंदर बुराइयां हैं उसे ख़त्म करना होगा, फिर इरादा करना होगा कि आइंदा मैं इन बुराइयों की तरफ नहीं जाऊँगा। वो शर्त है, वो शर्त है। जब तक तज़किया नफ्स नहीं है, नमाज भी तज़किये के बगैर कबूल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बिही फ़सल्ला, कि कामयाब वो हुआ जिसने पहले तज़किया किया, फिर रब का नाम लिया, फिर नमाज पढ़ी।
کہ تزکیہ پہلے شرط ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے بہترین مقصد اور اولین مقصد تزکیہ نفس ہے، دل پاک ہے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے اپنا دل جو ہے اس کو صاف کریں۔ اب دیکھیں آخری عشرے کے اندر طاق راتوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک بہت بڑی عبادت جو کی جاتی ہے، اعتکاف کے خیمے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جی بالکل نظر آتے ہیں۔ اب معتکفین کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ شب قدر کی ہی تلاش ہے، اس رات کو ڈھونڈنا ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والے وہ ذہن سازی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، سحری بڑی شاندار آئے گی، افطاری جاندار ہوگی، گھر والوں کو فرمائشیں بتائی جائیں گی کہ آج کی افطاری میں یہ آنا افطاری چاہیے، جاندار ہوگی، رات کو جاگوں گا، صبح سوؤں گا، مسجد میں اسی چل رہا ہوگا، ٹھنڈا ماحول ہوگا، خیمہ لگا ہوگا، نماز کے ٹائم میں نے منہ چھپا لینا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی معتکف یہ سمجھے کہ اعتکاف میں منہ چھپانا یہ اعتکاف کا حصہ ہے تو یہ مکروہ ہے، اور وہ سب کے ساتھ آئے ملے، وہاں پہ بات چیت کرے سارے معاملے، لیکن اکثر جو حقیقی مقصد ہے اس کی طرف دیکھا جائے، وہ مقصد کی طرف نہیں آ رہے۔ بالکل وہ مقصد کیا ہے کہ بندہ جو ہے 10 دن کے بعد مسجد سے چلا جائے لیکن دل سے مسجد نہ جائے، واہ، اور وہ مسجد کے ساتھ ایسا اس کی لو لگ جائے، ایسا اب دیکھیں ایک بندہ اعتکاف سے اٹھ کے چلا جائے لیلۃ الجائزہ میں، میں بھی کہنے لگی تھی لیلۃ الجائزہ کی بڑی فضیلت، اور لوگ نکل جاتے ہیں اس رات کو۔ اگلے دن عید کے بعد یا عید سے پہلے فجر کے ٹائم وہ مسجد نہ آئے، کہ جی 10 دن بڑھیا نمازاں پڑھیں، تھک گیا ہوں۔ تو یہ ایک بندہ گیا نا عمرہ کرنے، حج کرنے، تو وہ آیا، اس نے نماز چھوڑ دی، اسے کسی نے کہا نماز نہیں پڑھتے آپ؟ اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ مدینے میں نماز 50,000 کے برابر ہے، مکے میں 1,00,000 کے برابر ہے، تو میں نے اپنا حساب کیا تو اب اللہ کی طرف میری نمازیں بنتی ہیں معذاللہ۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ مقصد ہی اگر ہم لے کے جائیں گے تو کیا حاصل کیا اور کیا پایا؟ بالکل مقصد ہمارا یہ گنتی نہیں ہے، یہ گننا نہیں ہے، مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا، اور اللہ رب العزت کے لیے نیکیاں کرنا اور اعمال کرنا۔ طاق راتیں آئیں، ہو سکتا ہے آج 23ویں شروع ہوگی نا، 21ویں رات شب قدر ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے آئندہ ہو، اور یہ بھی ہے ممکن ہے، بڑے مزے کی بات، ایک آدمی ہر طاق رات کو محنت کرے، اسے علامت ملے یا نہ ملے وہ بات کی بات ہے، وہ محنت کرے، ڈھونڈے، سرچ کرے، یقین کریں اللہ رب العزت اسے 5 شب قدر کا ثواب عطا فرمائے۔ بہت خوب کہا آپ نے، اور اگر ہم رخ کرتے ہیں نا مفاتیح الجنان کی طرف پہ، تو وہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول نظر آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 19 کی رات سے آپ جو ہے نا وہ تلاش شروع کر دو، اور آخری دن تک جس کی تلاش کو جاری رکھا جائے۔ علامہ صاحب جیسے بڑی خوب بات کی انہوں نے کہ ہم پورا مہینہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو کہ جس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں اس طرح کر پاتے بھی ہیں کہ نہیں کر پاتے، لیکن ہم پریکٹس ضرور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی چاند رات کا ہمیں نظر آتا ہے کہ جی چاند نظر آ چکا ہوا ہے، وہ جو پورے مہینے کے اعمال ہوتے ہیں اس میں ایک لیلۃ الجائزہ کی بھی ایک رات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کو اگنور کر دیا جاتا ہے، یا اعتکاف پہ بیٹھنے والے معتکفین ہیں یا باقی دیگر لوگ ہیں جو گھروں میں پورا مہینہ اس پریکٹس میں رہے ہیں کہ انہوں نے عبادت کی، انہوں نے نوافل ادا کیے ہیں، وہ ایک رات ہم اسے مس کر کے ہم فوری طور پہ آ جاتے ہیں اپنے دنیاوی کاموں کی طرف۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ اول و آخرہ۔ سب سے پہلی بات تو میں اس کو میرا خیال 2 طرح سے بات کروں گا، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو لوگوں کی جو اکثریت ہے جی یہ انہیں اس لیلۃ القدر کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا ادراک نہیں، جی وہ بس ایک معمولی رات جس طرح عام راتوں جیسی ایک رات ہوتی ہے اس میں وہ سمجھنے کہ ہم جاگ رہے ہیں تو اتنا کافی ہے، جی جبکہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب کی ایک فضیلت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں انسان ہے، اور بھی بہت ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو جس طرح سے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو شان اور جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ بے شک۔ پھر یہی انسان ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام جو ہیں ان کو جو فضیلت بخشی ہے وہ کسی اور کو، عام انسان کو نہیں بخشی۔ نہیں، بالکل۔ اولیاء سے بڑھ کر بھی آگے آپ چلے جائیں تو صحابہ کرام ہیں، اہل بیت عظام ہیں، بے شک۔ پھر انبیاء کرام کی مقدس ذاتیں ہیں، اور اس سے ان سب سے بڑھ کر جو ہے ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اور عظمت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ بے شک۔ اسی طرح پانی دیکھیں آپ، پانی اللہ نے بنایا، لیکن ہر جگہ پہ پانی لوگ پیتے بھی ہیں، لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں، لیکن آب زمزم کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ بالکل۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ اور راتوں سے کہیں آگے بڑھ کر ہے۔ بے شک۔ پہلی بات تو ہمیں اس بات کا یہ ادراک کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ جو ابھی آپ بات کرنا چاہ رہی تھیں کہ بھئی اس رات میں کرنا کیا چاہیے، تو وہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ بھئی میں نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ بالکل۔
تو اس لیے ایک بندہ مومن جو ہے یا ایک مومنہ جو ہے اسے یہ چاہیے کہ بھئی وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا لو لگائے، اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، اللہ کے سامنے رکوع کرے، اللہ کے سامنے قیام کرے، اس کی تلاوت کرے، تو جسے عام دنوں میں ایک حرف پڑھنے کا ثواب اس کو 10 نیکیوں کا ملتا ہے، لیکن اگر وہ لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کریم پڑھے گا تو ایک ایک حرف کے بدلے میں وہ ہزار مہینوں کی عبادت یا اس سے بھی زیادہ ثواب اسے عظمت جو ہے ملے گی۔ بے شک۔ تو اس لیے اس میں جیسے میں نے یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ جو لوگ معتکفین ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، یا ان کی تعلیم اور تربیت اس طرح کی ہونی چاہیے، یا انہیں اس بات کی طرف آمادہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ بات صرف اعتکاف کر کے یا آخری عشرہ میں جاگ کر یا عبادت کر کے بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کا معاوضہ نہیں لیا، ایک مزدور جو ہے وہ سارا دن محنت کرتا ہے، شام کو مزدوری لے کے نہیں جاتا، تو گویا اس نے کیا محنت کی ہے، اسے تو اس کا صلہ ملا نہیں ہے۔ تو جو ہے عید والا دن جو ہے اگرچہ خوشی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، لیکن اس کے بعد جو رات آنے والی ہے اسی کو ہی لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، کہ بھی پھر اس رات میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے اندر جاگیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کی تمہید بیان کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کی تمجید بیان کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے استغفار مانگیں، اس سے معافی مانگیں، اور آئندہ سے جو ہے وہ اپنے اعمال کو نیک عمل کی طرف گامزن کرنے کی جدوجہد اور کوشش کریں اور پکا ارادہ کریں۔ بہت خوب فرمایا آپ نے۔ اور جیسے بات کی جا رہی ہے عبادت کے حوالے سے، تو عبادت چاہے مختصر ہے یا زیادہ ہے، اس میں خشوع اور خضوع کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کے اندر خشوع اور خضوع کس طرح سے لے کر آنا ہے۔ ویسے صابری صاحب جی اگر آپ اجازت دیں تو ایک آدھا پیریڈ میں اس پہ ذرا، کیونکہ پھر وہ اسکپ نہ ہو جائے۔ اب سوال ایک بندہ یہ کرے گا، وہ کہے گا جی میں 10 دن اعتکاف سے اٹھاؤں، اب میں نے عید کے معاملات بھی کرنے ہیں، کچھ چیزیں بھی لینی ہیں، تو کیا میں اب گھر میں تسبیح پکڑ کے بیٹھا رہوں؟ تو میں لیلۃ الجائزہ کی فضیلت بھی لینا چاہتا ہوں، اپنے کام کاج بھی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کیا جائے؟ جائزہ کا معنی تو واضح ہوگا بھی انعام والی رات، جائزہ تحفے کو کہتے ہیں۔ تو لیلۃ الجائزہ میں جو قیام کرنا، اس کی انیشیل سٹیج کم از کم کیا اس کی مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز نہیں مس ہونی چاہیے۔ وہ ان تینوں کی پابندی کرے گا جو کہ کرنی ہی ہے، تو اسے لیلۃ الجائزہ میں قیام کرنے کی فضیلت ملے گی۔ اور ایک حدیث کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ جو اس رات قیام کرے گا اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جی عظمیٰ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ یہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا، خشوع اور خضوع، بالکل یہ ایسنس ہے ہمارے ریلیجن کا۔ ہمارے ریلیجن میں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی۔ بلے شاہ کی اگر آپ نے کبھی پڑھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ارد گرد اللہ تعالیٰ کو جو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اپنے اندر دل کے جھانک کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب آپ بالکل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کی جو ایک وہ محبت کا رشتہ ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ معرفت، جنہوں نے ورڈ معرفت وہ کی ورڈ ہے ہمارا، اور گنتی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے، اب اگر آپ دیکھیں نا، آپ یوں پڑھتے رہیں، آپ سوچ کچھ اور ہیں، دل آپ کا کہیں اور ہے، اور تسبیح کے دانے گرائے جا پڑھ رہے ہیں۔ خشوع اور خضوع، آپ کا دل اور دماغ اکٹھے کام کرنا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، آپ سپوزنگ یو لو سمبڈی اور وہ آپ کو اٹینشن نہیں دیتے اور سرسری اٹینشن دیتے ہیں، اور بس بات 4 لوگوں سے اور کی تو آپ سے بھی ایک کر دی، تو آپ کو اچھا تو نہیں لگتا نا۔ ایگزیکٹلی، آپ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی میں اس شخص سے اتنا محبت کرتی ہوں تو یہ بھی ساری توجہ مجھے دے۔ بہت خوب فرمایا آپ تو نے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے محبت کا، کہ آپ کو توجہ، اور سب سے بہترین عبادت جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ کے آنکھوں سے جب آنسو روا ہوتے ہیں، وہ ان کی قدر و قیمت کوئی نہیں۔ بہت خوب بہت خوب۔ وہ تو ان کی وہ اصل آپ کی جو ہے نا، آپ کا جو رابطہ ہے نا وہ قائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر باقی چیزیں آٹومیٹکلی فالو ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ وہی کام کرتے ہیں جو آپ کے اس محبوب کو اچھے لگتے ہیں، پھر آپ کرتے ہی وہ جس سے آپ کا محبوب خوش ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو آپ اسے راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ احسن طریقے سے پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ لالچ سے کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اب آپ پیرنٹس ہیں، ان کے لیے آپ خدمت کرو کہ بھی مجھے ثواب مل رہا ہے۔ ایک ہے جو آپ محبت سے کر رہے ہوتے ہیں، اب
کون سی اب کوالٹی وائز کون سی چیز بہتر ہے آپ ایگزیکٹلی اور میرے خیال سے کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی ہی میٹر کرتی ہے کہ آپ کتنے خوش و خضوع سے عمل کو جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. ویسا خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے, ایک خوبصورت کلام ہو جائے. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا, حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا, ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا. کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے, کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے, کچھ سے آکاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا. حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نعت کہنے سننے والوں کو بلایا جائے گا, نعت کہنے سننے والوں کو بلایا جائے گا. جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں, جب سواری سیدہ سیدہ ظاہرہ کون زہرا وفا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ راج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا ناج زہرا, جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا, جو تیرے قدم کی مٹی ہوگی ہے میرے سر کا وہ تاج زہرا. جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں, حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا. حشر کی غایت ہے نازش اور کیا اس کے سوا, مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے
सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया है और हम आपकी मिद्दत कैसे बयां कर सकते हैं, हम तो एक अदना सी जिसारत कर सकते हैं। आपकी तारीफ़ तो ख़ुद अल्लाह की ज़ात बयां करती है, आप पे वो ख़ुद दरूद भेजते हैं। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक। सीरत रमज़ान हमारा आज का टॉपिक है, ताक रातों की फजीलत के हवाले से बात कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे लेकर चलेंगे। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सीरत रमज़ान हम बात कर रहे हैं ताक रातों की फजीलत के हवाले से, और हम देखते हैं कि कुरान पाक में एक और ख़ास अंदाज में जिक्र किया जाता है, और वो जिक्र ये है कि बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा। यानी कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि हमने इस किताब को शब कदर में उतारा, और तुमने क्या जाना कि क्या शब कदर। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं और अपने रब के हुक्म से हर वो काम करते हैं कि जिससे सलामती होती है, और सुबह के चमकने तक यानी कि सूरज के तलू होने तक ये फ़रिश्ते ज़मीन पर रहते हैं। और इस रात की अगर बात की जाए तो इसे तंगी के साथ भी देखा जाता है। इसके मानी इस तरह भी लिए जाते हैं कि ये तंग रात है। इससे मुराद ये है कि इस रात मलाइका आसमान से इतना ज़्यादा ज़मीन पर उतर कर आते हैं कि ये रात उनके लिए यहाँ पे जगह जो है वो तंग पड़ जाती है। और इसी रात की ये खासियत है कि इसी रात हर ख़ास व आम की तकदीर भी लिखी जाती है, उसकी ज़िंदगी मौत का फ़ैसला भी किया जाता है। उसकी ज़िंदगी के हवाले से, तमाम तर पहलुओं के हवाले से आज ही के रात में जो है वो कातिब तकदीर लिख कर जाते हैं। मुफ्ती साहब, आज की रात की अगर बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अब आज की रात भी वही होगी, 23 की रात भी हम देखेंगे, फिर आगे मज़ीद भी रातें आएंगी और ताक रातों को तलाश भी करना है। आज 23? जी हाँ जी, आज 23 की रात है। तो ये वो रात है कि जिस रात में हमने इबादत भी करनी है, हमने उस रात को ढूंढना भी है। लेकिन जब आपको ये बता दिया जाए कि ये देखो, ख्याल रखना कि यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला भी किया जाना है, तुम्हारी ज़िंदगी के हर पहलू के हवाले से तुम्हारी तकदीर को लिखा जाएगा, वो तुम्हारी औलाद के हवाले से हो, तुम्हारी सेहत के हवाले से हो, हर पहलू उसमें शामिल हो जाएगा। तो हमारा खुशू और खुजू का तरीका क्या होना चाहिए, इबादत क्या होनी चाहिए, या किस किस्म के ख़ास अमाल करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र, जिस तरह क़द्र का एक माना आपने बता दिया, दूसरा माना क़द्र का अंदाज़ा, जिसको तकदीर से रिलेट करते हैं, और क़द्र का तीसरा माना वैल्यू, चूँकि इस रात की बड़ी कदर है, बड़ी अज़मत है। और ये तीनों अल्फाज काफ दाल राय जो रूट वर्ड है कुरान के अंदर, तीनों मानी इसके इस्तेमाल हुए। और कदर वाली चीज़ यकीनन किसी कदर वाले को ही मिलेगी। कोई कदर वाला होता है तो उसे पता होता है कि कदर वाली चीज़ की अज़मत क्या है, और वही कदर करता है। आम आदमी को उसका नहीं पता होता। अच्छा, कुरान पाक में जिस तरह 25वें पारे की आपने पहले आयतों का तर्जमा पढ़ा कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इसके अंदर जितने काम हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतों वाले वो लिखे जाते हैं, तकसीम होते हैं। तो कुछ रिवायतों से पता लगता है कि 1 साल का जो टर्नओवर है वो शब बारात में होता है, और कुछ रिवायतों से पता लगता है वो शब क़द्र में होता है। अब दोनों के अंदर ना इनको वो अगर किया जाए, कंबाइन किया जाए, तो माना ये है कि फ़ैसला जो है वो लिख तो शब बारात में दिया जाता है, लेकिन जो उस अमर को चलाने वाले फ़रिश्ते हैं जिनकी ड्यूटियाँ हैं, उन्हें ये ड्यूटियाँ शब क़द्र में तफवीज़ की जाती हैं। तो ये तदबीक है। और यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन से हमें ये बात पता लगती है। जिस तरह आप फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल जब अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैंने रोज़ा रखा हो। तो जब अल्लाह की बारगाह में या अल्लाह की बारगाह से पैगाम आए, फ़रिश्ता लेके आए, ड्यूटी जो भी मामला हो, तो बंदा कोई ऐसा काम कर रहा हो कि वो बंदा जो है उसके काम की वजह से वो अमर हो जाए। जिस तरह कहा जाता है ना कि 100 साल ज़िंदगी के लिए 100 साल ज़िंदा रहना ज़रूरी नहीं, कोई ऐसा काम जिसे 100 साल याद रखा जाए। और इसी तरह अल्लाह की बारगाह में मकबूल बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान ये भी वजीफ़ा कर ले, वो भी वजीफ़ा कर ले, ये भी कर, वो भी कर, बल्कि कोई एक कर ले लेकिन खुशू से करे और खुजू से करे, वो सिद्क़े दिल से करे, उसकी कबूलियत का अहतमाम करे। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि कसरत अमल की बजाय कबूलियत अमल की फ़िक्र करो। बहुत खूब। और जो अमल कबूल हो जाए वो फिर थोड़ा नहीं होता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन काम मियाना रवि वाला है। अब एक आदमी ताक रातों के अंदर रोज़ाना 10 सुपारे पढ़े, ताक रातें गुजर जाएँ, वो कुरान ही ना खोले पूरा साल, तो ताक रातों के अंदर वो अपना मामूल बनाए, अपनी रूटीन बनाए, अपनी आदत बनाए, और अल्लाह के लिए ताक रात में अगर वो बैठा इसलिए है कि महज मैं शब क़द्र को पाऊँगा, तो नहीं,
مقصد اللہ کو پانا ہے، رات کا جو مالک ہے اسے ڈھونڈنا ہے، بہت خوب. جو رات پیدا کرنے والا ہے، دن کو پیدا کرنے والا ہے، اسے ڈھونڈنا ہے اور اس کے پاس جانا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بڑے مقرب، انہوں نے خواب کے اندر کم و بیش 500 مرتبہ اللہ رب العزت کے جلوے دیکھے. جی. اور یہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کے لیے نا راتوں کو جایا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ احمد، یہ امام احمد امام بخاری کے استاد ہیں، وہ کہنے لگے کہ احمد جس رب کو مانتا ہے نا، بشر اس رب کو جانتا ہے. تو رب کو ماننے سے رب کو جاننے تک کا سفر کرنا ہے تاخراتوں میں، اور یہ سفر آخری جس دن اعتکاف سے اٹھنا ہے یا لیلۃ الجائزہ اس دن ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہاں سے یہ آغاز ہو رہا ہے. وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا کہ آنکھ لگی کو کہتے ہیں آرام، جب سے لگی ہے آنکھ تب سے آرام نہیں. یہ دوسرے مصرے والا کہاں یہاں پہ عمل ہوگا کہ اللہ رب العزت سے جب لو لگ گئی، جب انسان اللہ رب العزت سے کنیکٹڈ ہو گیا، پھر دنیا کی ساری چیزیں ہیج اور سارے معاملے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میری کچھ باتیں یاد رکھو، اگر انہیں اونٹوں پہ ڈھونڈنے نکلو گے نا تو اونٹ تھک کے گر جائیں گے اور یہ باتیں نہیں ملیں گی. اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اپنی لو اللہ سے لگا لو، بھروسہ اللہ پر کرو، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو. اور صرف یہ ایک رات میں نہیں، صرف تب نہیں. ہم اللہ کے ہاں کب آتے ہیں؟ رزلٹ آنے والا ہو. ہم اللہ کے ہاں کب آتے ہیں؟ ہماری کمیٹی نکل جائے، ہمیں تنخواہ مل جائے، یہ معاملہ لگ جائے، بونس مل جائے، کوئی نوکری مل جائے، صرف مقصد کے لیے. بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا کہ ایک آدمی نے مسجد میں ایک لمبا بڑا سا جملہ لکھا، اور کسی حد تک درست ہے. جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیشہ مانگنے آتے ہو، کبھی ملنے بھی آیا کرو. واہ واہ واہ، بہت خوب فرمایا آپ نے. اور جس سے بات آپ نے کی نا حضرت علی شیر خدا کے حوالے سے، تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پھر ہمیں روایات میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو ممبر پر بیٹھ کر کہتی ہیں کہ پوچھو مجھ سے میں تمہیں بتاتا ہوں، زمین اور آسمان کے علم کے بارے میں مجھ سے پوچھو. لیکن وہاں پہ روایات میں نظر آتا ہے کہ پوچھنے والے وہ پوچھ نہ سکے، لیکن یہ دعویٰ وہ کر رہے ہیں. اور وہ جب وہ بات کر رہے ہیں کہ اس رات کو اگر ڈھونڈنا ہے یا اس کے حوالے سے فضیلت کیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس پہ ایک جملہ میں آپ کی اجازت سے ایڈ کروں گا. جب حضرت علی شیر خدا نے یہ کہا نا کہ مجھ سے پوچھو، جی سلونی اما شئتم، میں آسمان کے رستوں کی خبر رکھتا ہوں. تو بعد میں نا صحابہ کرام حاضر ہوئے کہنے لگے کہ جو نصاب آپ نے پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، جن سے آپ پڑھے ہیں ان سے ہم پڑھے ہیں، لیکن یہ فیضان آپ کو جو حاصل ہوا یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ تو اس کی وجہ جو کتابوں میں لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبر انور میں اتارا گیا نا، تو میں خود تھا، تو آپ کے نا آنکھوں کے درمیان پانی کا قطرہ کو ذرہ تھا، تو تولیہ منگوایا گیا خشک کرنے کے لیے. لیکن میرے دل میں نا اللہ کی طرف سے بات آئی کہ علی اس کو خشک کرنے کی بجائے چوس کیوں نہیں لیتے؟ کہتے میں نے وہ پانی چوسا تو میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک اتری، اور اللہ نے تب سے مجھے آسمان کی راہوں کا بیل عطا کر دی. بہت خوب فرمایا آپ نے. علامہ صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں طاق راتوں کی، جیسے بات کر رہے ہیں کہ ایک تو وہی باتیں ہم خشوع و خضوع کی بھی بات کر رہے ہیں، اہتمام کی بھی بات کی جا رہی ہے، پھر عبادت کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے، کوانٹٹی پہ فوکس نہیں کرنا. کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بھی ایک روایت بن چکی ہوئی ہے کہ ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی پوری رات جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے قیام اللیل میں گزر جاتی ہے، اتنے قرآن پاک جو ہیں وہ مکمل کر لیتے ہیں، اور پھر بڑی سپیڈ سے پڑھی جا رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں. اس کو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ شاید وہ ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں نہیں پا رہے ہیں. اس رات کی فضیلت ہے کہ اسی رات میں ہماری تقدیر کا فیصلہ بھی ہونا ہے. اور جب ایک انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ وہی رات ہے یا یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر میری زندگی کا فیصلہ بھی ہونا ہے کہ میں اگلے برس ہوں نہیں ہوں، تو اس پوائنٹ کے اوپر ہمارا جو اعمال کا سلسلہ ہے یا ہمارے جو عمل ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ یہ بسم اللہ اول و آخر. سب سے پہلے بات تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی نا کہ بھی تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اب انسان اس کے وہ اپنے سارے علوم جمع کر لے تو وہ پھر بھی زیرو ہے، پھر بھی اسے علم نہیں ہو سکتا کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے. اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا کروں، کیا مانگوں اللہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت کہو کہ اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تم معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما. گویا جو بھی اس طاق رات میں اللہ تعالیٰ کے مسجد میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے اور بھی چیزیں مانگے وہ بھی اسے عطا ہوں گی یقیناً، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے اسے بخشش مانگنی چاہیے.
ابھی ہم اسی بات پہ فکر کر رہے تھے نا، جیسے میں گزارش کی کہ بھئی جب یہ رات آ جاتی ہے یا یہ مہینہ رمضان کا آ جاتا ہے تو وہاں ہمیں فکر بھی لاحق ہو جانی چاہیے کہ بھئی یہ مہینہ میری زندگی میں آ گیا، دوبارہ پتہ نہیں آنا ہے یا نہیں آنا ہے. بالکل. اور اس کے وہی پہلو ہے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے کہ ویسے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی رزق، اس کی عمر اور کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں جو ہے وہ تمام معاملات اس کی تقدیر کے لکھ دیے جاتے ہیں. لیکن جس طرح کہتے ہیں نا، میں اس کو ایسے کہوں گا کہ جیسے ہر حکومتیں جو آتی ہیں وہ سالانہ بجٹ بناتی ہیں اپنا کہ بھی کیا کھونا ہے، کیا پانا ہے، کیا مہنگا کرنا ہے، کیا سستا کرنا ہے، کس چیز کو مارکیٹ میں لانا ہے، کس کو محو کرنا ہے. اسی طرح کا یہ معاملہ انسان کی زندگی کا بھی ہے. بہت خوب. یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ سمجھ لیں اس میں انسان کے بارے میں اس کی عمر کا، اس کے رزق کا اور اس کے تمام معاملات کا بجٹ بن رہا ہوتا ہے کہ بھی اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اور پھر آئندہ سے برائیوں سے بچ کر جو ہے وہ نیکیوں پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرے. بہت خوب. جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کعب بن مالک سے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس طرح آپ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو کانٹوں بھرا ہوا ہے، جس طرح آپ اپنے کپڑے بچا کے اس میں سے گزر جاتے ہیں، تو یہ اس چیز کا نام تقویٰ پرہیزگاری ہے. بہت خوب. یعنی جب رمضان المبارک آتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے روزے رکھ لیے اور اس کے بعد پھر ویسے ہی اپنا حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا چھوڑ دیں، یا اسی طرح کی بے ایمانیاں کرنا شروع کر دیں، یا اسی طرح جھوٹ بولنا شروع کر دیں، یا پھر اسی طرح بے نماز ہو جائیں یا بدعمالیاں کرنا شروع کر دیں. نہیں، بلکہ اپنی ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے تیار کرنا ہے کہ میں آئندہ سے برائی نہیں کروں گا، میں آئندہ سے برا کام نہیں کروں گا، میں کم نہیں تولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلوں گا. تو اس چیز کا نام جو ہے یہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. بالکل. بلکہ اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ دونوں علماء کرام کی میں نے جو گفتگو سنی ہے اس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ پورا مہینہ ہے جس میں ہم خود کو ریفارم کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے پریکٹیکلی جو ہے نا آگے اس مہینے کے بعد پرفارم کر کے بتانا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں کیا سیکھا ہے اور کہاں پر جا کر ہم نے اپنی اصلاح کی ہے اور اسے پھر پورا سال آگے ڈیلیور کیسے کرنا ہے اور نیکسٹ ایئر تک جو ہے ہم نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. عظمیٰ صاحبہ، اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے خشوع و خضوع سے بھی کام کرنا ہے اور پھر ہم نے اپنی پرسنل جو ہے نا، جیسے آپ نے خود کہا کہ ہر انسان اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے اگر وہ دل میں جھانک کر دیکھے. آپ نے اپنی اسیسمنٹس بھی خود کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ان کو کیلکولیشنس کو کرنے کے بعد اگر پریکٹیکلی بڑھنا بھی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے اور اس مہینے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے لے کر چلنا چاہیے؟ کیونکہ یوزلی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اب تو شیطان آزاد ہو چکا ہے جی، اب تو شاید ہم ویسے اس بہکاوے کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی بات جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، لیکن حالانکہ اس کا ریالٹی سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہوتا. فائزہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اگر صرف عبادت مقصود ہوتی نا انسان سے جی تو فرشتے کافی تھے. بے شک. دیکھیں نا، وہ تو سارا دن عبادت کرتے ہیں، بالکل، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں انسان کو پیدا کیا؟ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بڑا جھگڑالو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو صحیح پتہ ہے کہ اس میں اچھائی برائی دونوں کی طرف جانے کی اس میں وہ ہیں. وہ اچھائی کی طرف جائے تو بہت یعنی فرشتوں سے بہت زیادہ اس کا، اور اگر برائی کی طرف جائے تو شیطان سے بھی بہت زیادہ وہ غلط راستے پہ وہ نکل جاتا ہے. تو اشرف المخلوقات اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہم اگر وہ چوائس جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں ہم اتنی مضبوطی اپنی ہماری ایمان کی ہو کہ ہم صحیح جو ہے فیصلے کر لیں، اور وہ فیصلے کر لیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی شامل ہو، تو پھر آپ اشرف المخلوقات. فائزہ، ایک بڑی امپورٹنٹ انگریڈینٹ آپ کی تمام عبادات میں وہ ہے عجز و انکساری. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہر چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ہر چیز ہے، عاجزی نہیں ہے اللہ کے خزانے میں. اور وہ بندوں سے عاجزی
اختیار کرنے کا اختیار کرنے کا کہتے ہیں، بالکل، کیونکہ وہ اللہ کے پاس باقی تمام ہے، لیکن عاجزی وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھے دو، اور اگر ہم وہ دے دیں اللہ تعالیٰ کو تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے پھر تو بات ہی اور ہے۔ بلکہ آپ کی بات سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم میں عز و انکساری کس طرح سے آ سکتی ہے، خوش و خضوع کس طرح سے آ سکتا ہے، ہم دوسروں کے لیے اور کتنا سب اچھا سے جو سوچ سکتے بری ہیں۔ چیز اللہ تعالیٰ کی جس کو برا سمجھتے ہیں وہ تکبر ہے، فرعونیت اور تکبر، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہیں وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے والے، میں کہتی ہوں ہمارے اتنے بزرگان دین ہمارے گزرے ہیں، تو ان کی اگر زندگیوں کا مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا کھل کے سامنے آتی ہیں۔ یہ سارے یہ جو راز ہوتے ہیں، جو جب دل نرم ہو جاتا ہے، جس طرح اللہ کی محبت اس میں سرایت کر جاتی ہے، تو پھر ہر چیز جو ہے آپ وہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل درست اور فرمایا۔ آسانی پیدا ہو جاتی ہے ہر چیز میں۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے، جیسے بات کر رہے ہیں ہم اس حوالے سے کہ ہم نے طاق راتوں کے سلسلے کو بھی دیکھنا ہے۔ بہرام صاحب، یہ جو ایک اس وقت ہمارے لیے ہم ابھی ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ ہم اپنے ریفارمز کی طرف ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں پریکٹیکلی کس طرح سے اپنے آپ کو ان چیزوں کے اوپر مینٹین کرنا ہے، یہیں پہ سٹینڈ لے کے کھڑے رہنا ہے، کیونکہ سب سے بڑا چیلنج پھر یہ ہوگا کہ وہاں پر رکے رہنا، کیونکہ ایک رحمان ہے تو پھر رحمان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے نا، جو آپ کو کہتا ہے کہ میں نے اس کو بہکانا ہے اور میں بہکاتا رہوں گا، تو اس چیز پہ سٹینڈ کس طرح سے کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ آپ کا جو سوال ہے وہی اس کا جواب ہے۔ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی بعد میں کرنی ہے، پہلے اپنے آپ کو سدھارنا۔ اگر میں سدھر جاؤں گا نا تو مجھے ایسے لگے گا جیسے معاشرہ سدھر گیا۔ ابلیس نے جہاں کہا تھا نا اللہ کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا، اور ساتھ اس نے استثناء یہ بیان کیا تھا الا عبادک المخلصین، اے اللہ جو تیرے خالص بندے ہیں نا ان پر میرا وار نہیں چلے گا۔ تو اگر بندہ اللہ کا خالص بندہ ہو جائے، خالص بندہ کب بنے گا؟ خالص بندہ، مخلص بندہ تب بنے گا جب وہ اپنے عمل کے عوض کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اللہ سے نیکی کر رہا ہے، جنت کا حصول ٹھیک ہے ہونا چاہیے، جنت میں جانا کی خواہش کرنی چاہیے، لیکن وہ کہے کہ یا اللہ میں جنت کے لیے نہیں بلکہ تیری رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جب انسان اس انداز سے کام کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ پھر ہر جگہ پر، کیونکہ احادیث کے اندر یہ بات واضح ہوئی کہ زمین پہ اللہ کا بندہ بعد میں مقبول ہوتا ہے، آسمان میں ڈنکے اس کے پہلے بجتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو زمین سے اوپر شہرت نہیں جاتی، اوپر سے اس کی زمین پر شہرت آتی ہے، اور اللہ جب کسی کو اپنا بنا لے تو پھر وہ حضرت جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے بات سن، میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر اور سب کو جا کر بتا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ عرش کے پاس، پھر 7ویں آسمان، نیچے پہلے آسمان تک، اور پہلے آسمان سے باتیں زمین پر آتی ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے آسمان سے زمین تک منادی کر دی جاتی ہے، یہ ندا کی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اور دیکھیں قرآن میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے دلوں میں محبت ڈالتا، ورنہ ہم کسی کے دل میں محبت قائم نہیں ڈال کر سکتے ہیں۔ قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے افطاری بریک کا، لاہور اور اس کے مسافات میں افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن تمام تر باقی جو لوگ ہیں دیگر شہروں کے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں گے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر جانیں گے صحابہ کرام اور خود اہل بیت جو ہیں ان راتوں کا اہتمام کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سیرت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور اور اس کے مقامی افراد جو یہاں پہ اس کے ارد گرد رہتے تھے ان تمام لوگوں نے اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کر لیا ہے، لیکن دیگر شہروں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے۔ آج سیرت رمضان میں ہمارا ٹاپک ہے، ہم بات کر رہے ہیں طاق راتوں کی فضیلت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے جانا کہ احکامات خداوندی کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، ہم نے اپنا تزکیہ نفس کس طرح سے کرنا ہے۔ اب علماء کرام سے ہم یہ جانیں گے کہ ہمیں یہ
یہ بتائیں کہ خود صحابہ اکرام جو ہیں اور خود اہل بیت جو ہیں وہ ان راتوں کا اہتمام کس طرح سے کیا کرتے تھے، اور خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان راتوں کا اہتمام کس طرح سے کیا کرتے تھے، اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی راتوں کا اہتمام کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسے کہ ہم طاق راتوں کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بریک پہ سے پہلے جو ہے ہم افطاری سے پہلے یہی جانتے رہے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے اور اس رات میں کون کون سے اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اب اگر ہم اصحاب اکرام اور خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر روشنی ڈالیں تو وہ ان راتوں کا اہتمام کس طرح سے کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت اطہار، یہ تمام وہ ہیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، بے شک، اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے ہدایت ہے، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے نور ہے۔ اور صحابہ کرام اور اہل بیت، یہ کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اس میں یہ رسول اللہ کو دیکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ کس طرح یہ عمل کرتے ہیں، بلکہ یہ تو حکم کے منتظر رہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نیا حکم دیا جائے، ہم نے پرانا کر لیا ہے، ہمیں اب نیا حکم دیا جائے، اور بعض دفعہ تو بغیر کہے ہی یہ عمل شروع کر دیتے تھے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے تھے، جس طرح اللہ رب العزت فرماتا حضور بالکل اسی طرح کرتے۔ اور جس طرح ہم نے شروع میں عرض کیا کہ یہ عظمت والی رات اسی کو ملے گی جس کی تمام راتوں پر نظر ہوگی، اور جن ہستیوں کا ہم نام لے رہے ہیں ان کی تمام راتوں پر نظر ہوتی تھی اور یہ اس کو دیکھتے تھے۔ اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اللہ کے خاص بندوں کی قضا بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے یہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے یہ چیزیں باطل پیدا نہیں کی، ہر کام کے اندر حکمت ہے اور ہر کام کا یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اچھا، اب ان کے صحابہ کرام کے معمول کو دیکھیں، اہل بیت کا انداز دیکھیں، تو انہوں نے وہ کام کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اور وہ کام سے رک گئے جس سے حضور نے روکا۔ اب سب سے اہم کام جو اس رات میں کرنا ہے ان کی اتباع میں، لڑائی جھگڑے کا خاتمہ۔ جس طرح ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر میں اس رات کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا اللہ سے کہنا اللہم انک عفو، اے اللہ تیری شان یہ ہے تو درگزر کرتا ہے، فإنک تحب العفو، اور تو ان سے محبت کرتا ہے جو درگزر کرتے ہیں، فاعف عنی، یا اللہ مجھ سے درگزر فرما۔ اللہ سے معافی مانگنا بعد میں ہے، پہلے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ معافی مانگنے کے لیے معافی دینا شرط ہو گیا، ضروری ہو گیا، اور چونکہ لڑائی جھگڑے کا خاتمہ بھی اس رات میں کرنا ہے، اور اس رات کی تعیین لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو فتنہ پرور ہیں، فتنہ باز، ایک ہوتا ہے غیر ارادی طور پر لڑائی ہو جانا۔ اگر غیر ارادی طور پر لڑائی ہو تو اس حوالے سے انسان کو چاہیے وہ پیچھے ہٹ جائے، معافی مانگ لے۔ معافی مانگنے کا مطلب، معذرت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں رونگ ہوں اور وہ رائٹ پہ۔ معافی مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ میں فتنہ نہیں چاہتا۔ تو جو بندہ لڑائی جھگڑے مول لیتا ہے اور وہ قصداً لڑائیاں کرتا ہے، اور حدیث کے اندر فرمایا گیا اس کا معنی یہ ہے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی۔ بالکل، تکلیف دینے کا مطلب کیا؟ ذرا سی بھی تکلیف۔ آج ہم لوگوں کو ظاہری آسائشیں دے دیتے ہیں لیکن ذہنی تکلیفیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نا زبان کی ایذا بھی کاؤنٹ ہوگی، آپ نے زبان سے تکلیف پہنچا دی، آپ نے ہاتھ سے تکلیف پہنچا دی، تو یہ دونوں تکالیف کا ذکر کیا حدیث میں۔ جو بندہ کسی مسلمان کی تکلیف کا ذریعہ بنا، اللہ اسے جہنم میں جب بھیجے گا تو اسے جو عذاب ہوگا وہ خارش کا عذاب ہوگا۔ وہ اتنی خارش کرے گا کہ خارش کرتے کرتے اس کی کھال بھی اتر جائے گی، بوٹی بھی اتر جائے گی، اور ہڈی نظر آئے گی۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ درد ہو رہا ہے؟ کہیں گے یا اللہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا اسی لیے تمہیں تکلیف ہو رہا ہے کہ تم نے میرے بندے کو تکلیف دی تھی، تو لہٰذا تاخر آتے ہیں ہم اپنا احتساب کریں، محاسبہ کریں، تکلیف دہ چیزیں جو ہیں وہ ختم کریں۔ پھر اس طرح ہم کریں کہ جس طرح کہا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ ہم طاق راتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت مسجد میں جانا ہے، صرف عبادت تسبیح پڑھنا، عبادت کی اور بڑے طریقے ہو سکتے ہیں۔ طاق راتوں کے اندر کوئی بندہ ڈھونڈیں جو بہت زیادہ ذہنی مسائل کا شکار ہے،
جو بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے، اس کو بٹھائیں، تسلی سے اس کے پاس بیٹھیں، اللہ کی رضا کے لیے صرف اس کی بات سن لیں، کرنا کیا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور بندہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ساری بات سنے گا تو جس کا بوجھ دل میں جو لیے بیٹھا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، جو ایگزاسٹڈ ہو چکا ہے اس کا غبار نکلے گا تو وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح انسان جو ہے طاق راتوں کے اندر کسی مصیبت زدہ کو ڈھونڈے، اور مصیبت زدہ کو ڈھونڈ کے وہ اس کی مصیبت جس حد کسی تک کی ہو حاجت سکتی ہے، روائی کر لی جائے، کسی کی جس حد مشکل تک ہو کشائی سکتا کر لی ہے، جائے۔ اور اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا نا تو کم از کم اس کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ بہت خوب۔ آج ہم دیکھیں نا جس طرح ہمارے غزہ کے اندر مسلمان بہن بھائی جس ظلم و ستم کا شکار ہیں طاق راتوں کے اندر، ان کے لیے بھی تو دعا کریں نا، اپنے لیے سب مانگ رہے ہیں، اور ہم دیکھیں نا، میں تو پر تکلف افطاری کھا کے اور بڑے مزے سے بیٹھا ہوں اور اپنے لیے دعا مانگتے ہوئے تھک جاتا ہوں، حالانکہ وہ لوگ جو گھاس کا شربت پی رہے ہیں اور اس سے گزارا کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے طاق راتوں کے اندر ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ بہت خوب کہا آپ نے۔ علامہ صاحب، اگر ہم اصحاب کرام کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ طاق راتوں کا قیام کس طرح سے کیا کرتے تھے اور اہتمام کیسا ہوتا تھا، اور ان کے ہاں جو اہتمام ہوتا تھا اس اہتمام کے ساتھ ساتھ وہ کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے؟ احمدہ و اصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ حسنہ ہے طاق راتوں میں خاص طور پہ، یا رمضان المبارک میں خاص طور پہ آخری عشرہ جو ہے، اس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیتے، جس طرح کمر کس لیتے، اور خود بھی عبادت کے لیے تیار ہوتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی، ازواج مطہرات کو بھی جو ہے، ان سب کو بھی جو ہے وہ عبادت کے لیے جو ہے وہ جگاتے تھے، ان کو اٹھاتے تھے، انہیں ترغیب دیتے تھے۔ اسی طرح جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، وہ بھی طاق راتوں کے اندر، یا عام جو آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، ان میں ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے۔ جی۔ اور خاص طور پہ میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں، جس طرح آپ ایک گلاس بھرا ہوا ہے، میں مثال دیتا ہوں، گلاس بھرا ہوا پانی کا، تو کیسے چلیں گے آپ؟ بالکل۔ یعنی آپ دوڑیں گے نہیں، آپ بھاگیں گے نہیں، بلکہ آپ آہستہ آہستہ قدم ٹکاتے ہوئے چلیں گے کہ کہیں پانی گر نہ جائے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ جو طاق رات آ رہی ہے، اس طاق رات میں اس قدر اہتمام کرنا ہے ہم نے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ سرزد ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے۔ خاص طور پہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں یہ بات، جو ابھی میں اس پر بھی بات کروں گا، کہ یہاں یہ کہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، وہاں یہ کہ کچھ لوگ اس لیلۃ القدر کی رات میں بھی انہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، جیسے ان میں سے مثال کے طور پہ جیسے کوئی والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ۔ تو اس لیے یعنی ہم سب کو، جتنے بھی مسلمان ہیں یا جو بھی معتکفین ہیں یا غیر معتکفین ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ بھی اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی سے کوئی لینا دینا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ تو پھر تو ان کی یہ طاق رات جو ہے اس میں جاگنے کا، ان کا اہتمام کرنے کا فائدہ ہے۔ دیگر صورت میں دیکھیں، وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چغلی نہیں چھوڑتا تو پھر اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ تعالیٰ کو تو کوئی غرض نہیں ہے۔ بالکل۔ اسی طرح اگر طاق رات جو ہے، اگر اس کے اندر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا ہے، دوسروں کے بارے میں اپنے دل کو صاف نہیں کرتا ہے، اور یہاں ایک اور بات جو ہے جو میں اکثر ہمارے ہاں دیکھنے میں نہیں آتی، میں یہاں اس کو آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، آپ کا معمول سے ہٹ کے آپ جو ہے رمضان المبارک میں اور خاص طور پہ آخری عشرے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے کہ گویا جیسے اندھیری ہوتی ہے، جیسے کوئی بارش آتی ہے، گویا سے کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لوگوں کو جو ہے وہ دیتے تھے۔ یہ عمل ہمارے ہاں دیکھنے میں کم ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی یہاں پہ عبادت کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، وہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں کو دیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، حاجت مندوں کی حاجتوں کا خیال رکھیں، اور جتنے بے کس اور بے سہارا اور غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں جو ہیں۔ جس طرح مطلب آپ دیکھیں، یہ ایک ایک بات جو ہے وہ بیان کرنے کے قابل ہے یہاں کے،
کہ بھی آپ عام دنوں میں اگر پانی پیتے ہیں یا کسی کو کھانا کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں تو اس کا بھی یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن ان دنوں میں اگر آپ نے کسی کو روزہ افطار کروا دیا یا کسی کو پیاسا تھا اسے پانی پلا دیا. جی ایک صحابی کہتا اللہ کے رسول اگر میرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو میرے پاس اگر ایک کھجور ہو تو میں وہ بھی اس سے بھی مجھے اتنا ہی ثواب مل جائے گا. بہت خوب فرمایا آپ نے فرمایا تیرے پاس کھجور کا ایک حصہ ہی کیوں نہیں ہے اور ایک کیا کہتے ہیں دودھ کا یا لسی کا ایک گھونٹ ہی تیرے پاس کیوں نہیں ہے, اگر تو نے وہ بھی پلا دیا تو جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے گا. جی. اور پھر فرمایا کہ میں قیامت والے دن حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے اس کو پلاؤں. بہت خوب فرمایا آپ نے. اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں تاک راتوں کی فضیلت کے حوالے سے علماء اکرام نے آج ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے ان راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. مفتی بہرام صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ویس رضا آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. اور علامہ محمد اصغر صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ تاک راتیں جو ہیں ان کو ڈھونڈا کس طرح سے جا سکتا ہے اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے حوالے سے احادیث نبوی میں کیا ارشاد ہے وہ سب جاننے کی کوشش کی ہے. اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ تزکیہ نفس کس طرح سے ہو سکتا ہے اور ان راتوں کا اہتمام ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے. آج کی سیرت رمضان کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے, لیکن جانے سے پہلے اویس صاحب ایک خوبصورت سا کلام. خلق خوش تر میرے حبیب کا ہے, خلق خوش تر, خلق خوش تر میرے حبیب کا ہے. چرچا گھر گھر میرے حبیب کا ہے. ساری دنیا جہاں سے پلتی ہے, ساری دنیا جہاں سے پلتی ہے. وہ تو لنگر میرے حبیب کا ہے. پیاس کا خوف کیا ہے محشر میں, پیاس کا خوف کیا ہے محشر میں. حوض کوثر میرے حبیب کا ہے. پیار سے جان لے گا عزرائیل, پیار سے جان لے گا عزرائیل, پیار سے جان لے گا عزرائیل. وہ بھی نوکر میرے حبیب کا ہے. اور بیجتا رب ہے آسیوں کو جہاں, بیجتا رب ہے آسیوں کو جہاں. وہ تو ایک در میرے حبیب کا ہے, جس میں رب بھی جس میں رب بھی دکھائی دے ساجد رخ انور میرے حبیب کا ہے. رخ انور میرے حبیب کا ہے. چرچا گر گر میرے حبیب کا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد اللهم صل على